والصلاة والسلام على نبيه الأمين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن صوبہ خیبر پختونخوا کی 19ویں کنونشن کی دوسری روز میں تمام مشرکت کرنے والے شرکاء کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے اس سیشن میں کو پروفیسر ڈاکٹر علی شاہ صاحب جو ہے وہ چیئر کر رہے ہیں. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروفیسر علی شاہ صاحب تحریکی حوالے سے ایک نام ہے ہزارہ ڈویژن میں. وہ معروف آرتھوپیڈک سرجن ہیں. ان کے خدمات کی کسی ڈبی چپی نہیں ہے. اسی سیشن میں ہمارے ساتھ پہلا مربی جو ہے وہ پروفیسر فضل عظیم صاحب ہیں. وہ حدیث کی اہمیت کے موضوع پر درس حدیث دیں گے. اور ہمارے اسی سیشن کا دوسرا مربی جو ہے وہ محترم یمین الدین احمد صاحب ہیں. محترم یمین الدین احمد صاحب کراچی سے اسی کنونشن کے لیے تشریف لا چکے ہیں. ہم انہیں ابتداء میں خوش آمدید کہتے ہیں. پروفیسر محترم یمین الدین احمد صاحب جو ہے وہ بھی تحریکی سرکل میں ایک جانا اور پہچانا نام ہے اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. وہ ٹائم لینڈر آرگنائزیشن کی سی او ہے اور اسی آرگنائزیشن سے وہ لاکھوں لوگوں کی زندگی میں انقلاب لا چکے ہیں اور لاکھوں لوگوں کو مقصد حیات کے ساتھ جوڑ چکے ہیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں. میں ملتمس ہوں برادر حافظ محمد ابراہیم سے کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر لیں. برادر حافظ محمد ابراہیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. تلاوت کلام پاک کے بعد میں ملتمس ہوں ڈاکٹر فضل عظیم صاحب سے کہ وہ آئے اور درس حدیث پیش کر لیں. محترم ڈاکٹر فضل عظیم صاحب پیما کے سابق صوبائی صدر رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ وہ کافی عرصے تک مرکزی شعبہ دعوت و تربیت کے انچارج رہ چکے ہیں اور پیما کا جو طبی فقہی بورڈ ہے اس کے کافی عرصے تک مرکزی چیئرمین رہے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي امامه الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتنقذن عرى الاسلام عروة فلما اتخذت عروة تثبت الناس بالتي تليها وأولهن نقض الحكم وآخرهن الصلاة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہم اپنی دوسرے دن کے پروگرام کی ابتدا درس حدیث سے کرتے ہیں، جبکہ کل ہم نے اس کی ابتدا درس قرآن سے کیا تھا. حدیث در حقیقت قرآن کی تشریح ہے، لتبین للناس، تاکہ آپ اس کو ایکسپلین کر لیں. رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ آپ اس کو ایکسپلین کر لیں. اس لیے جن لوگوں کی حدیث سے چڑھ ہے وہ کہتے ہیں یار حدیث کو چھوڑو، قرآن کی بات کرو. تو آپ اس سے کہیں کہ جی قرآن کس کا کلام ہے؟ تو جواب میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے. تو پھر آپ اس سے یہ پوچھیں کہ یہ آپ کو کس نے بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ تو وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے بتایا کہ اللہ کا کلام ہے. تو رسول اللہ نے جو بتایا وہ تو حدیث ہے، تو آپ کو تو چڑھ ہے احادیث سے. اس لیے جب آپ احادیث پہ حملہ کرتے ہیں تو آخری حملہ آپ کا قرآن پر ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن کی سمجھ آپ کیا آ جائے احادیث کے بغیر، کیونکہ 3 باتیں ہم نے یاد رکھنی ہے. سب سے زیادہ بہتر رسول اللہ نے قرآن کو سمجھا، سب سے زیادہ بہتر رسول اللہ نے قرآن کو واضح کیا، سب سے زیادہ بڑھ کر آپ نے قرآن پر عمل کیا. یہ 3 پوائنٹس جو ہے نا، سب سے بہتر رسول اللہ نے پہچانا، سب سے بہتر رسول اللہ نے واضح کیا، اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ نے قرآن پر عمل کیا. رسول اللہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسے ایکسپلین کیا، کانا خلقہ القرآن، قرآن میں جو احکام دیے گئے ہیں اس کو وہ فالو کرتا تھا، جن چیزوں سے منع کر دیا گیا ہے ان سے رک جاتا تھا. اب کل کے ہمارے درس کا موضوع تھا ادخلوا فی السلم کافہ، آپ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں. تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے حدود کا تعین تو ضروری ہے نا، کہاں سے انٹر ہونا ہے اور کہاں آخری حد ہے، اور یہ حدود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائے ہیں. آپ دیکھیں نا، ہماری 3 جگہ ہیں، ایک ہم یہاں بیٹھتے ہیں، یہاں کی ایک رونق ہے. اس کے بعد ایک مسجد ہے، اس میں بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، وہاں کی بھی ایک رونق ہے. اور تیسری جگہ ہمارا وہ ڈائننگ ہال ہے جہاں ہم کھانا کھاتے ہیں. یہ تینوں کام ہم کرتے ہیں نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے بارے میں ہمیں بتایا. مثلا قرآن نے کیا کہا؟ جب آپ وہاں ڈائننگ ہال میں جاتے ہیں نا تو وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، آپ کھائیں اور پیے لیکن اسراف نہ کریں. تو اب اسراف کا حد ہمیں بتائیں، کیونکہ کسی نے پلیٹ بھر دیا ہے تو یہ بھی اس کے لیے کم تھا، اور کسی نے تھوڑا سا لے لیا تھا تو یہ بھی اس کے لیے زیادہ تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح واضح کیا؟ اب اللہ کے رسول کے الفاظ کو دیکھیں، ہم ایسے لوگ ہیں جب تک بھوک نہ لگے کھاتے نہیں. اب اسراف کی ڈیفینیشن آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. ہم ایسے لوگ ہیں جب تک بھوک نہ لگے کھاتے نہیں، اور ابھی بھوک باقی ہے، اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہے اسراف کی ڈیفینیشن. ہم تب کھاتے ہیں جب خوب بھوک لگے، اور ہم اس وقت بس کرتے ہیں جب اب ہمیں بھوک باقی ہوتی ہے پھر بھی ہم بس کرتے ہیں. اب کلو کی ایکسپلینیشن تو ہو گئی، تو واشربو کی ڈیفینیشن، واشربو آپ پانی کا استعمال کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی میں اسراف نہ کرو، پانی میں اسراف نہ کرو اگرچہ تم بہتے دریا پر ہی ہو. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپلین کیا کہ پانی اگر آپ بہتے دریا پر بھی وضو بناتے ہیں تو پھر بھی 3 دفعہ سے زیادہ منہ پہ پانی نہ ڈالیں. ایک قرآن کی ایک آیات ہے الحمدللہ، قرآن میں لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون. یہ پانی جو ہم نے آپ کو دیا ہے نا، یہ ابتباد کا پانی اور یہ پشاور کا پانی، یہ میٹھا ہے، لیکن آپ کو سن میں کاری پانی ملے گا. اگر ہم چاہتے تو ہمارا آپ کے ابتباد کے پانی کو بھی کاری بنا سکتے تھے. جب آپ پانی پیے تو رسول اللہ نے کیسے ایکسپلین کیا؟ جب اس نے یہ دعا سکھائی
الحمدللہ الذی جعل الماء عذبا فراتا. اللہ نے سورۃ واقعہ میں کہا تھا کہ ہم نے اس کو اجاجن، یعنی اس کو کڑوا نہیں بنایا، سخت کاری نہیں بنایا. تو ہم پانی پیتے ہوئے رسول اللہ نے طریقہ بتایا کہ آپ اس وقت یہ دعا پڑھے کہ ہم اس ذات کے لیے حمد ہے جس نے پانی کو میٹھا بنایا، خوشگوار بنایا، برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا، اور ہماری گناہوں کی وجہ سے اسے کاری نہیں بنایا. تو اب یہ سورہ واقعہ کی اس آیات کی تفسیر ہو گئی. اب کل کی درس کی مثال آپ لے لیں جو کل کے درس میں ہمیں بتایا گیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ. اب رسول اللہ ہمیں ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ اسلام جو ہے نا، اس کو ایک زنجیر سے مثال انہوں نے دیے. زنجیر کی کڑیاں ہوتی ہیں اور ایک کڑی مضبوط ہے تو دوسری کڑی اس سے جڑی ہوتی ہے. تو اب اگر اسلام کی حدود کو، اس کے بارڈرز کو جاننا چاہتے ہیں کہ میں اس میں داخل ہوں یا نہ ہوں، تو اس کڑی، اس زنجیر کی مثال لے لیں. اور اس کی زنجیر کی پھر علماء نے 6 کڑیاں دکھائی ہے. سمجھائیے ہمیں کس کی 6 کڑیاں ہے. سب سے بڑی مضبوط کڑی اللہ کی حاکمیت یا انصاف کا نظام. اس کے بعد اس کو کہتے ہیں سیاسی نظام. دوسری کڑی معاشی نظام. تیسری کڑی معاشرتی نظام. چوتھی کڑی کچھ عبادات. پانچویں کڑی کچھ رسومات. اور آخری کڑی کچھ عقائد. کچھ عقائد نیچے سے جو ہیں، کچھ عقائد، کچھ رسومات. کچھ عقائد کہ اللہ ایک ہے، کنو میں بل شریک نشتہ ہم کہتے ہیں. کچھ رسومات، ختنہ ایک رسم ہے جو ہم بچے کا کرتے ہیں. عقیقہ ایک رسم ہے جو ہم بچے کا کرتے ہیں. دفن کرنا، ہم اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، جلاتے نہیں، اس پر جنازہ پڑھتے ہیں، یہ ایک رسم ہے. اور اس کے ساتھ کچھ عبادات، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں. کچھ اب اس کے بعد آپ کا معاشی نظام، ہم سود سے کام چلاتے ہیں یا رشوت سے کام چلاتے ہیں یا شیر سے کام چلاتے ہیں یا صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ سے کام چلاتے ہیں. یہ ہے معاشی نظام. اور پھر معاشرتی نظام، سیگریگیشن آف سیکسز. کیا ہم پردے کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا ہمارے ہاں پردے کا انتظام ہے؟ اور کیا ہمارے ہاں بے حیائی کا نظام ہے؟ ہمارے ہاں بے حیائی زیادہ تر اس کا رواج ہے. اور اس کے بعد پھر معاشرتی نظام کے بعد معاشی نظام، آپ سود پر کام چلاتے ہیں. اور اس کے بعد سیاسی نظام، کیا حاکمیت ہے یا جمہوریت ہے یا خلافت ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنجیر سے مثال دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو سنیں، لَتُنْقَذُنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً. اب ادخلوا فی السلم کافہ، اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. اسلام کی جو زنجیر ہے، اس کی ایک ایک کڑی ٹوٹ جائے گی، اس کی ایک ایک کڑی چن چن کر توڑ دیا جائے گا. اور پہلی مضبوط کڑی جو توڑ دی جائے گی، وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضُ الْحُكْمِ، سب سے پہلے ٹوٹنے والی کڑی عدل و انصاف پر مبنی نظام ہوگا. وہ ہم نے توڑ دی ہے. 70 سال آپ کے ہو گئے اور پوری امت کے 1400 سال میں پہلے 100 سال تک اگر یہ قائم رہی ہوگی، باقی تو کسی نے نہیں دیکھی. اس لیے اس نے کہا پہلی کڑی جو سب سے زیادہ مضبوط کڑی ہے وہ ہے عدل و انصاف کا نظام. جب یہ کڑی آپ توڑ دیں گے، یہ ٹوٹ جائے گی، تو پھر باقی بنگلہ دیش الگ ہو کر آپ کا مغربی پاکستان سے آپ پاکستان کا نام دیں گے کہ یہ پاکستان ہے. حالانکہ ایک کڑی اس کی ٹوٹ چکی ہے. تو 6 کڑیوں میں سے پہلی مضبوط کڑی انصاف کا نظام ہے جس کو اقامت دین کہتے ہیں. جب وہ کڑی آپ کی ٹوٹ جائے گی تو باقی کڑیوں کو آپ سنبھال نہیں سکیں گے. معیشت میں سود آ جائے گا جیسا کہ آ چکا ہے. معاشرت میں بے حیائی آ جائے گی جیسا کہ آ چکی ہے. عبادات میں کمی آ جائے گی. رسومات میں ہندوانہ رسومات انٹر ہو جائیں گے. اور پھر رسول اللہ نے فرمایا وَآخِرُهُنَّ، اور آخری کڑی جسے توڑ دیا جائے گا، الصلاۃ، وہ نماز. نماز آخری کڑی ہے جو ہمارے پاس رہ چکی ہے اور یہ بھی ٹوٹ سکتی ہے. اور اس کنونشن کا رونق یہاں جتنا ہے،
اس سے زیادہ رونق ڈائننگ ہال میں ہے، لیکن سب سے کم رونق یہاں ہماری مسجد میں تھی۔ گویا کہ ہم نے یہاں بھی اس کڑی کو وہ اہمیت نہیں دی جو ہمیں دینی چاہیے تھی۔ صلاۃ واحد عبادت ہے جس پر اللہ تعالیٰ کمپرومائز نہیں کرتا اور اس کے لیے زیرو ٹالرنس ہے۔ یعنی جب لڑائی کے دوران، جہاد کے دوران آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ خذوا اسلحتکم، اپنے ساتھ اسلحہ بھی رکھ لے، اور پیچھے سے ایک آدمی نماز خوف پڑھے 1 رکعت، وہ آ کے پھر دوسرا جا کے پڑھے، وہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کو چھوڑ دے۔ تو ڈائننگ ہال کی طرف رش کو آپ دیکھیں اور مسجد کی طرف رش کو آپ دیکھیں۔ تو حدیث نے جو کڑیاں بتائی تھی نا کہ سب سے آخری کڑی جسے توڑ دیا جائے گا وہ نماز کی ہے۔ اللہ کرے کہ وہ ہم سے نہ ٹوٹے، لیکن اس کو رکھنا، اس کو قائم رکھنا ایک ضروری عمل ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز کے بارے میں، اول ما افترض علی هذه الامت من دینہم الصلاۃ، سب سے پہلے جو بات فرض ہو گئی تھی وہ نماز تھا۔ وآخر ما یبقى من دینہم الصلاۃ، دین میں سب سے آخر میں جو رہ جائے گا وہ نماز ہوگا۔ وأول ما يحاسبون به الصلاۃ، اور سب سے پہلے جس بات کا حساب کیا جائے گا وہ نماز کی حساب ہوگی۔ تو اس لیے قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کہ آپ ان کڑیوں کو محفوظ رکھیں۔ جب تک آپ ان کڑیوں کو، سب سے بڑی کڑی جو اسلام کی ہے وہ اقامت الصلاۃ، وہ اقامت دین ہے۔ جب تک آپ کا دین قائم نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ جدوجہد نہیں کریں گے تو آپ کے باقی جو کڑیاں ہیں ایک ایک کر کے یہ ٹوٹ جائیں گے اور آخرکار آپ آخری کڑی سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اللہ کی دین کی قیام کے لیے مسلسل محنت کرتے ہیں، اور جو لوگ محنت کرتے ہیں اس کے بارے میں رسول اللہ کے الفاظ سنیے، یہ بدأ الاسلام غریبا، یہ اسلام جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اسلام جب آیا نا، اس کی ابتدا جب ہوئی مکے میں تو یہ اجنبی تھا، ابو جہل کے لیے اجنبی تھا، ابو لہب کے لیے اجنبی تھا، رسول اللہ اکیلے تھے، ابو بکر صدیق نے ساتھ دیا، حضرت عمر ساتھ مل گئے، 13 سال تک مسلسل جدوجہد کرتے رہے، پھر مدینہ میں 10 سال تک مسلسل جہاد کرتے رہے، تو پھر اسلام غالب آ گیا۔ الاسلام بدأ الغریبا، یہ اجنبی سٹارٹ ہوا تھا، وسيعود كما بدأ، اور ایک دن ایسا ہوگا کہ یہ دوبارہ اجنبی ہو جائے گا جیسا کہ آج کل ہو چکا ہے۔ آپ سوئی گیس کے لیے تو محنت کر سکتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں سوئی گیس آ جائے، لیکن اللہ کا دین یہاں پر نافذ ہو جائے، یہ بات آپ کریں تو لوگ آپ کی طرف دیکھیں ہیں کہ یہ کوئی دیوانہ ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ آپ پی سی ایل ہے کہ کیا میچ ہے، پی ایس ایل میچ اس کے لیے تو آپ یہاں پر انتظام کر سکتے ہیں، لیکن آپ فلسطین کے لیے جو غزہ مارچ ہوگا اس کے لیے بات کریں گے تو لوگ آپ سے کہیں گے کیونکہ سیعود ما بدأ کما بدأ، پھر اجنبی ہو جائے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا، آخری الفاظ بڑے مزیدار ہیں، فطوبى، خوشخبری ہے للغرباء، جو یہ کام کرتے ہیں۔ اس لیے جو اسی وقت جب عام لوگ میچوں کے پیچھے اور وہ منرلز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہماری منرلز ہے، اس پر ہمارا اختیار ہے، لیکن آپ فلسطین کی بات نہیں کریں گے، اس لیے وہ غرباء ہے، فطوبى للغرباء۔ اور یہ کام کتنا اہم ہے، یہ اتنا اہم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ ان کے منہ مبارک سے نکل رہے تھے، اس وقت اسلام لا آف دا لینڈ تھا، تو اس نے اس وقت کہا من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جب میری امت میں فساد برپا ہو جائے گا۔ فساد کیسے برباد ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ جا رہے تھے تو تقریباً 1 لاکھ افراد اس کے ساتھ تھے۔ آج کل حج میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 30-40 لاکھ ہوتے ہیں، تو اس میں تو فساد نہیں آیا۔ ہمارے عمرے کی تعداد کو آپ دیکھیں، عمرے کی تعداد کتنی ہے؟ وہ پاکستان سے اتنے لوگ گئے تھے 5 لاکھ تک عمرہ زائرین، اور سعودی عرب کے مکہ میں گلیوں میں لوگ کھڑے ہونے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ تو اس لحاظ سے بھی اب فساد نہیں ہے۔ فساد کس لحاظ سے ہے؟ اللہ کا دین دنیا پر قائم نہیں ہے، اس کو غلبہ نہیں ہے۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جب امت میں فساد برپا ہو جائے گا، سنت مسواک نہیں ہے،
مسواک کا سنت ہر کسی کی جیب میں مسواک ہے، تو گویا کہ فساد امتی مسواک کے لحاظ سے نہیں ہے، فساد امتی اللہ کے دین کے قائم نہ ہونے کے لحاظ سے، یہ اس کی سب سے بڑی سنت ہے۔ تو فَلَهُ أَجْرُ مِئَةَ شَهِيدٍ، اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ 100 شہیدوں کا ثواب مسواک کے لیے نہیں، جو اس زمانے میں جہاں دین کا نام لینا اور اقامت دین کا دعویٰ کرنا، اس کے لیے کام کرنا، یہ اجنبی یا ان اٹریکٹیو سمجھا جا رہا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، اگلے زمانے کے ہیں یہ لوگ، اس وقت آپ اس پر ڈٹے رہیں تو فَلَهُ أَجْرُ مِئَةَ شَهِيدٍ، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا۔ تو میرے درس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم اگر اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور ایک دوسری بات یہ کہ قرآن کی تشریح اگر ہم صحیح طور پر سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ صرف احادیث کی تھرو ہوگی، اور وہ لوگ بہت زیادہ بدقسمت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ احادیث کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ احادیث کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے فرمایا، ہم نے کہا کہ سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا، سب سے زیادہ قرآن کو واضح کرنے والا، اور سب سے زیادہ قرآن پر عمل کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔